السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سارے لوگ ہی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد اپنی انگلیوں کے پوروں پر وہ لوگ ایک تسبیح پڑھتے ہیں جس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر حضرت مولا کائنات سے فرمایا کہ اے علی، جاؤ اور ہمارے آقا ہمارے باوا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام لے آؤ، کیونکہ ہماری چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں ڈھٹے پڑ چکے ہیں اور میں تھک جاتی ہوں، تو میری وہ ہیلپ کر سکے گا، اس لیے ایک میرے باوا جان سے کوئی غلام خادم لے کر کے آئیے۔ تو حضرت علی پہنچتے ہیں، لیکن آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو نہیں بتایا اور خاموش واپس چلے آئے، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں گیا تھا لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ آقا علیہ السلام سے اس بات کو کہوں، میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر مولا کائنات گئے، پھر اس بات کو نہیں کہا۔ تیسرے دن سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خود پہنچتی ہیں، تو جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اپنی بیٹی کے لیے ادب میں بستر پر بیٹھے ہوتے تھے، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا گھر کے اندر انٹر ہوتی تھیں تو آقا علیہ السلام آپ کے ویلکم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر دروازے پر آتے تھے، بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، بوسہ لیتے تھے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اندر لاتے تھے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو بیٹھاتے تھے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بیٹھاتے تھے، پھر خود تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ تو یہ انداز بھی آقا علیہ السلام نے بتایا ہے کہ دیکھو کس طرح سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ ایک باپ وہ ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے باپ جو ہر وقت آنکھ کی گھڑکی میں رکھتے ہیں، تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ آپ گھڑکی میں وہیں تک رکھیں جتنا وہ برداشت کر سکے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے اپنے دل کی بات کہنے میں بھی پھر ہچکچائے کہ ارے وہ ایک باپ نہیں ہوا بن کے بعض لوگ رہتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں رہنا چاہیے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار بتایا، اس طرح سے رہنا چاہیے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی غلام لینے کے لیے آئی ہو، باندی لینے کے لیے آئی ہو، سنو میں ایک تم کو تسبیح بتاتا ہوں، ایک ورد بتاتا ہوں، ایک تسبیح، ایک ذکر بتاتا ہوں، اگر تم اس تسبیح کو پڑھ لو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو احد پہاڑ سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو یہ تسبیح سکھائی اور فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو احد پہاڑ سونا خیرات کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اے میری بیٹی فاطمہ، پورے دن کی تھکاوٹ اور تھکن کو اللہ تعالیٰ بالکل تمہاری دور کر دے گا، تمہاری تھکاوٹ کو ختم کر دے گا۔ تو اس لیے میری خصوصاً ان تمام ماں اور بہنوں سے گزارش ہے جو دن کے کاموں میں پریشان ہو جاتی ہیں، تو اپنی نماز کے بعد اس کو پابندی سے پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے دن کا جو درد ہوگا آپ کو کام کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ درد بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب جو ہے، یہ صرف سیدہ فاطمۃ الزہرا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا جو ثواب ہے کہ اور پہاڑ سونا خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، تو یہ ثواب میرے لیے ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی یہ ثواب میری ساری امت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جو اس تسبیح کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہم کو یہ تسبیح ملی ہے، حضور کی بیٹی کا صدقہ ہے۔ ہم کو چاہیے اس تسبیح کو ہم میں پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ انگلیوں پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ پورے بھی قیامت کے دن گواہی دے کر کہیں گے کہ اللہ اس نے ان انگلیوں پر، اللہ یہ پورے کہیں گے مولا اس نے ہم پر تیرا ذکر کیا تھا، تو اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اسی لیے اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ بھی ہے، اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی اور اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔